حضرت والا کا استقبال ہے کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، یہ سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھ، میرے حضرت کی باری آئی ہے۔ حضرت والا کرسی خطابت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات گونگے بیٹھے ہیں کیا؟ جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم وقال تعالی یا ایہا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں اور پس پردہ ماؤں اور بہنوں، آپ کا یہ جلسہ ماشاءاللہ پورے شباب کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ حضرات مکمل اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارا یہ بیٹھنا ہماری مغفرت اور نجات کا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ چونکہ خواتین بھی بہت ساری ہیں پردے میں سننے والی، ہم نے آتے ہوئے بھی دیکھا، جاتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن ماشاءاللہ نقاب میں کسی کو نہیں دیکھا۔ جتنی جا رہی تھی چادر تو تھی لیکن نقاب میں نے تو نہیں دیکھا۔ ہوگی کچھ، یہ عورتوں کی کمی نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ مردوں کی کمی ہے۔ جس آدمی کی حیا اور غیرت کو دیکھنا ہو اس کے گھر کی عورتوں کو دیکھ لو۔ اگر عورتیں باحیا ہیں تو وہ مرد باحیا اور باغیرت ہیں۔ عورتیں اگر بے حیا ہیں، بے پردہ ہیں تو وہ مرد بے غیرت ہے، دیوس ہے۔ اس لیے کہ باحیا مرد کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ میری بیٹی، میری بیوی، میری بہو، میری بہن، میری ماں پر کسی بھی لچے لپھنگے کی نگاہ پڑے، کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور جو بے غیرت ہوگا، بے حیا ہوگا، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی دیکھے، کوئی بھی آنکھ لڑائے، کوئی بھی اس کے ساتھ ناروا سلوک کرے، وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ بے حیا ہے، حیا کا پانی اس کی آنکھ کا مر گیا۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، جب حیا رخصت ہوتی ہے تو یاد رکھنا ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں نے، بیٹیوں نے جب حیا کو رخصت کیا اور حیا سے اپنا دامن چھڑا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب تیرے اندر حیا نہیں رہی تو ہم تیرے اندر ایمان بھی نہیں رہنے دیں گے۔
کتنی ہماری بچیاں، کتنی بیٹیاں، کتنی بہنیں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی غیروں کے ساتھ چلے گی. کتنی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے حیا کو چھوڑا تو اللہ نے ان سے ایمان کو چھین لیا. تو خواتین یہ نہ سمجھیں کہ ہم فیشن اختیار کر کے کامیاب ہو جائیں گے، ماڈرن بن کے کامیاب ہو جائیں گے، نقاب پہنیں گے، پردے میں رہیں گے تو ناکام ہو جائیں گے، لوگ ہمیں دقیانوس کہیں گے، قدامت پسند کہیں گے، اولڈ فیشن کہیں گے. یہ سوچ انتہائی گھٹیا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، بے پردہ ہونا یہ اولڈ فیشن ہے، با پردہ رہنا یہ نیا فیشن ہے. قرآن اٹھاؤ، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بے پردہ رہا کرتی تھیں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہم سب کی ماؤں کو لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ زمانے جاہلیت کی طرح تم بے محابہ نہ گھومنا، بے پردہ نہ گھومنا. تو زمانے جاہلیت کون سا زمانہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا دور، یعنی آج سے 1400-1500 سال پہلے کا دور، وہ زمانے جاہلیت ہے. اس زمانے میں عورتیں بے پردہ رہا کرتی تھیں، ان کے لباس مختصر ہوتے تھے. اب آج کے دور میں اگر کوئی عورت بے پردہ رہے، لباس مختصر ہو، تو اس نے تو 1400 سال پرانا فیشن اختیار کیا. اللہ کے نبی نے نیا فیشن دیا تھا، نیا دین دیا تھا، نئی شریعت اللہ کے نبی نے دی تھی کہ با پردہ رہو. قرآن نے کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ گھروں میں ٹک کر کے بیٹھی رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو بے ضرورت. زمانے جاہلیت میں جیسے عورتیں گھوما کرتی تھی ویسے مت گھومو. تو اسلام نے ہمیں نیا فیشن دیا پردے کا. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کیا ہوگا، کہ عورتوں کا حال کیا ہوگا، کہ کاسیات عاریات مائلات ممیلات کأصنام البخت المائلہ لم یجدن ریح الجنہ، کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی. کیا مطلب؟ یا تو اتنا باریک کپڑا کہ جسم چھن رہا ہے اور دکھ رہا ہے، یا اتنا تنگ کپڑا کہ جسم کی ساخت ظاہر ہو رہی ہے، یا اتنا چھوٹا کپڑا کہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں. کپڑا پہنے ہیں لیکن اتنا چھوٹا ہے، یا اتنا باریک ہے، یا اتنا تنگ ہے کہ جس سے جسم کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہیں. تو فرمایا کاسیات عاریات، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی، مائلات ممیلات، خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. خود بھی کیا ہے، باقاعدہ دعوت حسن دے رہی ہے اور مرد بھی ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلی اور اس کی خوشبو کسی غیر محرم کے نتنوں میں پہنچ گئی تو فرمایا آپ نے وہ زانیہ ہے، بدکارہ ہے، وہ عورت بدکارہ ہے جو خوشبو لگا کر میک اپ کر کے اور میک اپ کی خوشبو دوسروں کو سنگاتی پھر رہی ہے. فرمائیں گے بدکارہ عورت. آج کل کی عورتیں
گھر میں رہتے ہوئے تو مردوں کے لیے زینت نہیں کر سکتے، شوہر کے لیے زینت نہیں ہوگی، اچھے کپڑے نہیں ہوں گے، لیکن جب کسی پارٹی میں جانا ہوگا، کسی فنکشن میں، شادی میں جانا ہوگا، تو اب حور پری بن کے جائیں گے، گھر میں رہیں گی ڈائن بن کے، سب سے خراب کپڑے جو ہوں گے وہ گھر میں پہنے جائیں گے، اور جب باہر جانا ہوگا رشتہ داریوں میں، شادیوں میں، تقریبات میں، تو سب سے اچھے کپڑے نکال کر اور میک اپ کر کے خوشبو لگا کے اب جا رہی ہیں، کسے دکھانے؟ حسن تو شوہر کے لیے تھا، غیر کو حسن کا نظارہ کرانا جائز نہیں ہے۔ شوہر کے لیے جتنا چاہے عورت میک اپ کرے، جتنے چاہے اچھے کپڑے پہنے، اور جتنی چاہے اپنے شوہر کو ادائیں دکھائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ غیر کو ادائیں دکھانا، غیر کے لیے کپڑے پہننا اور غیر کے لیے میک اپ کرنا قطعاً ناجائز اور حرام، لیکن شوہر بھی مٹھوس قسم کے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کو برداشت کرتے ہیں، باپ بھی اس کو برداشت کرتا ہے، میری بیٹی جا رہی میک اپ کر کے، تو کس بات کا باپ ہے کہ بیٹی کو بھیج رہا ہے اور راستے میں کیا ہے، بہت سے گنڈے، لچے، لفنگے، اوباش، بدماش قسم کے، ان سب کی نظر اس بچی پہ پڑ رہی ہے، تو اس کو برداشت کیسے کر رہا ہے؟ تیری حیا اس کو کیسے گوارا کر لیتی ہے کہ میری بیٹی جو بن سنور کے جا رہی ہے اس پر دوسروں کی نظر پڑ رہی ہے؟ اور عجیب تماشا ہے کہ ماں 50 سال کی ہوگی، پوری کور ہوگی، بعض مرتبہ سر سے لے کر پیر تک نقاب میں، گلفس بھی پہنے ہوئے، ساکس بھی پہنے ہوئے، اور 18 سال کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، پھڑکدار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس ماں کی مت ماری گئی یا پاگل ہو گئی ہے؟ بوڑھی عورت کے لیے تو قرآن نے اجازت دی تھی، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، کہ غیر ضروری لباس اگر ہٹا بھی دے تو گنجائش ہے بوڑھیوں کے لیے، لیکن جوان بچی اس کے لیے تو کہیں سے کہیں تک گنجائش نہیں تھی، لیکن ماں لے کے جا رہی ہے خود، کیا ہو گیا اس ماں کو؟ کیوں اس کے حسن کو دکھلا رہی ہے؟ ایک صاحب بڑے دیندار تھے، مجھ سے کہنے لگے میں اپنی بچیوں کو پردہ کراتا تھا، میں نے بھی پردہ کرانا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیا مصیبت آ گئی؟ کہنے لگے پردے میں رہتی ہیں، لڑکے دیکھتے نہیں ہیں تو رشتے نہیں آتے، اب جب بے پردہ رہیں گی لڑکے دیکھیں گے، پسند کریں گے تو رشتے آ جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت ہو اسی سوچ کے اوپر۔ بولو رشتے اللہ نے آسمانوں پر طے کیے کہ نہیں طے کیے؟ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کا بھی رشتہ طے ہے اللہ کی طرف سے، لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کا بھی رشتہ طے ہے اللہ کی طرف سے، اور جدھر طے کر دیا اللہ نے وہی ہوگا۔ آپ 1000 گھوڑے کھول لو، 1000 کوششیں کر لو، 1000 جتن کر لو، لیکن تقدیر کا لکھا مٹایا نہیں جا سکتا، جہاں لکھا ہے وہیں ملے گا۔ اگر کہانی لکھی ہے تو کہانی ملے گی، اور اگر مس یونیورس لکھی ہے تو مس یونیورس ملے گی، بڑھیا لکھی تو بڑھیا ملے گی۔ آپ کی کوششوں سے نہیں ہونے والا، تقدیر الہی کے فیصلے پر کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کو بے پردہ کرنا، بے محابہ گھمانا کہ ہماری بچیوں کے رشتے آ جائیں، یہ یقین اور تقدیر پر کمزوری ہے۔ تقدیر پر ہمارا ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو یہ حرکتیں ہم نہ کرتے۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر پردے کا اہتمام کرو کہ ہماری بچیاں پردہ کرنے والی ہوں، ہماری بچیاں بازاروں کی زینت نہ بنے،
گھر کی زینت بنے. کہاں کی زینت بنے؟ گھر کی زینت بنے. اور ان کے اندر خود اتنی حیا ہو کہ ہماری بچیاں کہیں کہ نہیں، مجھے گھر سے باہر جانا ہی نہیں ہے. مجھے اللہ نے اگر عورت ذات بنایا ہے تو میں گھر کے اندر ہی رہوں گی. بچیاں ایسے بھی ہوتی ہیں. حضرت مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی میں رہتے تھے، اللہ والے تھے. میری بہت اچھی ملاقات ان کی اور بہت اچھے تعلقات تھے. انہوں نے سنایا بھی، لکھا بھی ایک جگہ کہ بمبئی جیسے شہر کے اندر ایک باپ آیا، اپنی بیٹی کے بارے میں پرچہ دیا تو پرچے میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی بیٹی کو 50 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو چکی ہے. کتنی مرتبہ؟ 18-19 سال کی بچی 50 مرتبہ اسے اللہ کے نبی کی زیارت ہو چکی. مولانا حیران ہو گئے. پوچھا تیری بیٹی کا عمل کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جن کو ایک بار بھی اللہ کے نبی کی زیارت خام میں نہیں ہوئی، اکثر ایسے ہوں گے. لیکن اس بچی کو 18-19 سال کی عمر میں 50 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت. تو مولانا نے پوچھا تمہاری بیٹی کا کیا خاص عمل ہے؟ تو کہا میری بیٹی کے 3 عمل ہیں. آپ بھی سنیں، جو خواتین ہیں وہ بھی غور سے سنیں. کیا 3 عمل ہیں؟ کہا پہلا عمل میری بچی کا یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی نماز پڑھتی. کہا یہ کون سا عمل ہے؟ بہت سی عورتیں پڑھتی ہیں نا. ہماری بچی کا عمل یہ ہے اگر وہ جھاڑو لگا رہی ہے، اذان ہو گئی، جھاڑو وہیں چھوڑ دے گی. پہلے نماز، بعد میں جھاڑو پوری کی جائے. اگر بچی روٹی پکا رہی ہے، آدھی پکا لی، آدھا آٹا باقی ہے، وہی چولہا بند کر دے گی. پہلے نماز، بعد میں روٹی پکے گی. مہمان آ گئے، اذان ہو گئی، مہمان کو اٹینڈ کرے گی، بٹھائے گی. پہلے نماز، بعد میں مہمان نوازی. جس کام میں مصروف ہے وہ کام آدھا ہوا ہو یا پورا ہوا ہو وہیں پہ چھوڑتی ہے. پہلے نماز ادا کرتی ہے، بعد میں اس کام کو پورا کرتی ہے. چونکہ عام طور سے خواتین کیا کرتی ہیں؟ یہ کام پورا کر لو، یہ پورا کر لو، یہ پورا کر لو. بعد میں نماز پڑھنے کے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو وقت نکل جاتا ہے یا وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے، تب نماز پڑھتی ہے. تو کہا میری بچی کا عمل یہ ہے کہ اول وقت میں اذان ہوتے ہی نماز پڑھتی ہے. دوسرا عمل میری بچی کا یہ ہے کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں آتی. کہیں تقریب ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو، رشتہ داری میں ہو، وہاں جانے کی اگر ضرورت پڑے گی لیکن چہرہ نہیں کھل سکتا، ہاتھ اس کے نہیں دکھ سکتے، پیر نہیں دکھ سکتے، مکمل پردے میں رہتی ہے. اور جتنے زاد ہیں سب سے پردہ کرتی ہے. ہمارے یہاں زادوں سے پردہ نہیں ہوتا. چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی، یہ 5 زاد ہیں. ان سے پردہ عام طور سے نہیں ہوتا، حالانکہ یہ سب کے سب غیر محرم ہیں. ان سے پردہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے جب نکاح جائز ہے تو ان سے پردہ بھی ہے. لیکن معلوم کیا ہے؟ وہ دندناتا بیل کی طرح گھر میں گھس جاتا ہے. کون؟ کہ بھائی ہے چچا صاحب. یہ کون آ رہا؟ کہ پھوپھی صاحب بھائی ہے. بھائی نہیں ہے جو بے پردگی کے ساتھ آ رہا ہے، مجھے معاف کرنا، وہ قصائی ہے، وہ ظالم ہے. وہ بے پردگی کے ساتھ میں غلط قدم اٹھا سکتا ہے. میں صاف کہتا ہوں یہی بھائی ہوتے ہیں جن سے بہت ساری وہ حرکتیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے جتنے زاد ہیں ان سب سے پردہ ہونا چاہیے. تو کہا ہماری بیٹی ان تمام زادوں سے پردہ کرتی ہے. اور کا تیسرا عمل میری بچی کا یہ ہے کہ روزانہ بلا ناغہ تہجد میں 1.25 گھنٹہ اللہ سے دعا مانگتی ہے. کتنی دیر؟ 1.25 گھنٹہ تہجد میں اللہ سے دعا مانگتی ہے. جو 1.25 گھنٹہ دعا مانگے گی تو کیا 5 منٹ نماز تہجد پڑھے گی؟
میں تہجد بھی تو آدھا پون گھنٹہ پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی؟ نماز پڑھ کے تہجد کی پون گھنٹہ اللہ سے مانگتی ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہو کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے میں نے پون گھنٹہ کبھی دعا مانگی حج کے علاوہ؟ پون گھنٹہ کسی نے نہیں مانگی ہوگی۔ ہماری دعائیں 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 8 10 منٹ 15 منٹ، بہت کسی نے تیر مارا تو 20 منٹ دعا ہو گئی۔ وہ روزانہ پون گھنٹہ دعا مانگ رہی ہے، یہ کون مانگے گا؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ سے تعلق ہوگا، اسے مانگنے میں مزہ آئے گا۔ کہ جو انسان اللہ سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ کے سامنے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے دل کے دریچے کھول دیتا ہے، اپنی پوری داستان سنا دیتا ہے، اپنی کہانی سنا دیتا ہے، اپنے دکھ درد رکھ دیتا ہے، اور جو اس کو پیش آ رہا ہے وہ سارا کا سارا اپنے رب سے کہہ دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کو اللہ سے مانگنے والا سکھاؤ، اللہ سے مانگنا سکھاؤ، مصلی پر بیٹھنا سکھاؤ، قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ بچی جب پیدا ہوتی ہے تو ماں کو تبھی سے فکر ہو جاتی ہے اس کی شادی کرنی، اور اس کے لیے وہ کیا ہے 5 سال کی ہی تو کنڈل بنا دیا، 10 سال کی ہی مہار بنا دیا، 15 سال کی ہوئی تو معلوم ہوا اس کے سونے کے کنگن بنا دیا، 20 سال کی ہوئی تو ماتھے کا جھومر بنا دیا۔ شادی ہوتے ہوتے ایک ایک کر کے سارے زیور کیا کرتی ہے ماں؟ پیسے بچا بچا کے بنا دیتی ہے کہ اس کو تو مجھے گھر سے رخصت کرنا ہے، سارے زیور دیتی ہے اسے، پیشانی کا زیور، کان کا زیور، گلے کا زیور، انگلی کا زیور، ہاتھوں کا زیور، پیر کا زیور، بالوں کا زیور، سارے زیورات سے ایک ماں اپنی بچی کو لاد دیتی۔ میں منع نہیں کرتا زیور دو، لیکن ایک اور انگ ہے اس کا بھی تو زیور ہے۔ وہ کون سا؟ دل کا بھی تو کوئی زیور ہے، دل کا بھی تو کوئی زیور ہے۔ دل کا زیور کیا ہے؟ دل کا زیور اللہ کا تعلق ہے، دل کا زیور نبی کی محبت ہے، دل کا زیور دین ہے۔ کیا اپنی بچی کو اللہ کا تعلق دیا، اللہ سے مانگنا سکھایا، نبی کی محبت دی؟ اگر ماں نے سارے زیور دے دیے اور دل کا زیور نہیں دیا تو میں کہوں گا اے ماں تم نے اپنی بچی کو ننگا بھیجا، کوئی زیور نہیں دیا۔ پھر تم نے اگر دل کا زیور نہیں دیا، اب اس بچی کو اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت سسرال میں آئے گی تو آ کر کے ماں کا سر کھائے گی اور کہے گی اماں کن درندوں کے حوالے تم نے مجھے کیا ہے، کن ظالموں کے حوالے کیا ہے۔ میرا سسر میرے لیے ظالم بنا ہوا ہے، ساس میرے لیے ڈائن بنی ہوئی ہے، نندے میرے لیے ناگر بنی ہوئی ہے، وہ مجھے چین سے جینے نہیں دیتی۔ کبھی باپ سے کہے گی، کبھی ماں سے کہے گی، کبھی بھائیوں سے کہے گی۔ اور اگر آپ نے دل کا زیور دیا، اللہ سے مانگنا سکھایا، مصلی پر بیٹھنا سکھایا، خدا سے تعلق دیا ہے، تو یہ بچی ماں سے آ کر نہیں کہے گی کہ میں اپنی ماں سے کہوں گی ماں کو تکلیف ہوگی، باپ سے کہوں گی باپ کا دل دکھے گا، بھائیوں سے کہوں گی بھائی میرے پریشان ہوں گے، کوئی غلط قدم اٹھا دیں گے، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ لہذا میں اپنی ماں سے، باپ سے، بھائیوں سے، دوسروں سے نہیں کہتی، بلکہ رات کی تنہائی میں یہ بچی اٹھے گی اور پھر وضو کرے گی، وضو کر کے مصلی بچھا کے پھر اللہ سے کہے گی، اللہ سے کہے گی کہ اللہ تمام انسانوں کے دل تیری 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، تمام انسانوں کے دل 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اللہ جیسے تم چاہے الٹ پلٹ دیا کرتا ہے۔ اللہ میرے سسر کا دل بھی تیرے قبضے میں، میری ساس کا دل بھی تیرے قبضے میں، میری نندوں کا دل بھی تیرے قبضے میں، میرے دیوروں کا دل بھی تیرے قبضے میں۔
اللہ ان دلوں میں جو میرے سلسلے میں نفرت ہے مولا ان کی نفرت کو محبت میں تبدیل کر دے، میرے سسر کو میرے لیے باپ جیسا بنا دے، میری ساس کو میرے لیے ماں جیسا بنا دے، میری نندوں کو میرے لیے بہن جیسا بنا دے، میرے دیوروں کو میرے لیے بھائی جیسا بنا دے۔ اگر اللہ کا تعلق دیا ہوگا تو یاد رکھنا پھر یہ بچی آپ کو پریشان نہیں کرے گی، پھر یہ بچی اللہ سے کہے گی اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کو آوارہ نہ چھوڑو، ان کی دینی ذہن سازی کرو، دینی تربیت کرو اور گھر کے اندر دینی ماحول بنانے کی کوشش کرو، دینی ماحول بنانے کی کوشش کرو۔ بچپن سے ان کا لباس صحیح رکھو۔ کیا ستم ظریفی ہے، جب بچی چھوٹی سی ہوتی ہے تو ہم اس کو اسکرٹ پہنائیں، پینٹ پہنائیں اور آدھے ادھورے لباس پہنائیں، اور جوان ہو جائے تو اب ہم چاہیں کہ رابعہ بصریہ بن جائے، اب ہم یہ چاہیں کہ نیک بادشاہ بن جائے، یہ پوری حجاب میں اور پردے میں آ جائے۔ 15-14 سال تک تو اس کی عادت پختہ ہو گئی ہے مختصر کپڑوں کے پہننے کی، فیشن والے کپڑوں کے پہننے کی۔ اب جب یہ بڑی ہو گئی ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مکمل لباس پہننے والی ہو، یہ اسلامی لباس پہنے، اسلامی شعار میں آ جائے، ناممکن ہے اور یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بچپن سے اس کو مکمل لباس پہنانا پڑے گا، آستین اس کی پوری ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پوری کی پوری آستین اوپر تک کھلی ہوئی ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ لیکن جب بچپن میں اس کی آستین کھلی ہوئی ہے تو ہم نے سائلنٹ میسج دیا، خاموش پیغام دیا اس بچی کو کہ آستین کا کھلا رہنا کوئی بری بات نہیں۔ ہمارے ایک دوست سے جاننے والے ان کے یہاں میں گیا تو کہنے لگے میری بچی کی آستین اگر رات میں بھی کھل جائے تو اس کو سمیٹ کر پورا کر لیتی ہے، پوری آستین کے کپڑے پہنتی ہے۔ کوئی رشتہ دار اس کے لیے فراخ لے آیا جس کی آستین پوری نہیں تھی، اس نے پہننے سے انکار کر دیا، یہ میں نہیں پہنتی، حالانکہ بچی 7 سال کی ہے، 7 سال کی بچی، اور ہاف آستین کا لباس پہننے کو تیار نہیں۔ یہ ذہن کس نے دیا؟ یہ تربیت کس نے کی؟ یہ ماں باپ نے تربیت کی ہے۔ جیسی تربیت کرو گے یاد رکھنا بچے اسی اٹھان پر اٹھیں۔ بچپن میں ہم لاد پیار میں ان کو برباد کر دیں اور جوانی میں سوچیں کہ یہ کیا ہے، ہماری بچیاں رابعہ بصریہ بنے اور بچے ہمارے جنید بغدادی بن جائیں، یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری، بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ اس لیے ماؤں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ماؤں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنی بچیوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، لیکن بنائیں گی تو جب خود ان کے اندر دین ہوگا۔ ماں میں ہی دین نہ ہو تو بچیوں میں دین کہاں سے آئے گا؟ ماں میں تقوی نہ ہو تو بچی میں تقوی کہاں سے آئے گا؟ بہن میں تقوی نہ ہو، چھوٹی بہن میں کہاں سے تقوی آئے گا؟ بچے گھر کا ماحول دیکھ کر بنتے اور بگڑتے۔ بچہ اور بندر یہ دونوں نقلچی ہیں، بندر جیسے دیکھتا ہے ویسے ہی کرتا ہے، بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہم بچے نے جو گھر میں دیکھا وہی کرے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی دینی ذہن سازی، دینی تربیت کریں۔ میں ایک سخت جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کو شاید سخت لگے، بچوں کا پیدا کر لینا کمال نہیں ہے۔ بچے تو جانوروں کے بھی پیدا ہو رہے، نہیں پیدا ہو رہے، اور ہم سے زیادہ پیدا ہو رہے، ہم سے زیادہ پیدا ہو رہے، تو ہم نے اگر پیدا کر لیے تو کون سا کمال کیا اللہ نے ہمیں دے دیا؟ ہم نے کون سا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایک اچھا انسان بنائیں، کمال تو یہ ہے کہ ہم ان کی دینی تربیت کریں، دینی ذہن سازی کریں،
زیور علم سے آراستہ کریں، ایک وہ اچھے انسان بنے، ایک اچھے شہری بنے، ایک اچھے مسلمان بنے، خدمتگار بنے، اللہ کی عبادت کرنے والے، نبی کی اطاعت کرنے والے، انسانوں کی خدمت کرنے والے بنے۔ یہ ہیں بچے، ورنہ تو ظاہر ہے جاہلوں کا ایک ریوڑ چل رہا ہے، ہم نے بھی ان میں اپنے چند بچوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ جو بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جس میں تہذیب سلیقہ اور آداب انسانیت نہیں ہے، وہ دیکھنے میں اگرچہ انسان نظر آئے لیکن حقیقت میں وہ جانور ہے، جانور ہے۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کی تربیت دینی کرو، اور بچوں کی تعلیم پر خاص طور سے زور دینے کی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے، جس قوم کو پہلا سبق دیا گیا ہو پڑھنے کا، اسی قوم کے اندر سب سے زیادہ ناخواندگی کی مقدار، سب سے زیادہ۔ پہلا سبق ہمیں دیا گیا تھا اقرا کا، پڑھو، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہی سب سے زیادہ اس سبق کو بھولا دیا۔ مسلمان بچے ہی سب سے زیادہ ناخواندہ، ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ نہ دین کی تعلیم، نہ دنیا کی تعلیم، کوئی تعلیم نہیں، ناخواندگی کی شرح بڑھ رہی۔ تعجب کی بات ہے، آج مال وہ خرچ کر رہے ہیں شادیوں پر، بلڈنگیں بنانے پر، اور اسی طریقے سے جائیدادیں خریدنے پر۔ خریدو جائیدادیں، کوئی نہیں منع کرتا، اچھی بلڈنگیں بناؤ، کوئی نہیں منع کرتا، لیکن شادیوں پہ خرچ کر رہے ہو لاکھوں اور کروڑوں۔ کیا یہ پیسہ قوم کے بچوں کی تعلیم پہ خرچ نہیں ہو سکتا تھا؟ لاکھوں کروڑوں خرچ کرنا شادیوں ہی میں ضروری ہے، کروڑوں روپیہ۔ ابھی پرسوں میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ ہم نے منگنی میں 6 لاکھ خرچ کیا ہے تقریباً، اور ادھر سے جو ہے وہ 15 لاکھ خرچ ہوا ہے، 15 لاکھ خرچ ہوا ہے منگنی میں۔ صرف منگنی میں ہمارے شہر مراد آباد میں 6 کروڑ روپیہ منگنی میں دونوں طرف سے خرچ کیا گیا، صرف منگنی کے اندر۔ کیا اللہ نے دولت اسی لیے دی ہے کہ آپ اس طریقے سے ناموری میں اسے لٹاؤ، شہرت خریدو، جھوٹے چند تعریفی جملوں کو سننے کے لیے مال کو یوں لٹا دیا جائے؟ کیا یہ رقمیں جمع کر کے کوئی ادارہ نہیں قائم کیا جا سکتا؟ کیا آپ کے محلے میں یتیم نہیں ہیں؟ آپ کے محلے میں غریب بچے نہیں ہیں؟ جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں، ڈریس کے لیے پیسے نہیں، نصاب کے لیے پیسے نہیں۔ آپ ان بچوں کو گود لے لیے ہوتے کہ 5 بچے ہم غریب لیں گے، یتیم بچے لیں گے، اور ان کو ہم پڑھائیں گے، اول سے لے کے آخر تک، جہاں تک ان کی تعلیم ہوگی سارا خرچہ ہم برداشت کریں گے۔ لیکن اس میں اتنا نام نہ ہوتا، شادی میں تو بڑا نام ہوگا، اس میں خرچ کر دو پیسے۔ اس کی ضرورت تھی کہ ہم اپنے بچوں، جو ہماری ملت کے بچے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، جو غریب کا بچہ ہے وہ بھی نبی کا امتی ہے، جو یتیم بچہ ہے وہ بھی ہمارے لیے سینے سے لگانے کے قابل ہے۔ ہم نے ان کو کیوں چھوڑ دیا آوارہ؟ ہم نے کیوں اسی طریقے سے ان کو چھوڑ دیا کہ جاہلوں میں اضافہ کریں؟ دولت ہمارے پاس تھی، مال ہمارے پاس تھا، سب کچھ ہمارے پاس تھا، صلاحیتیں ہمارے پاس تھی، لیکن ہم نے تعلیم میں نہ لگا کر کے شادیوں میں پیسہ لگایا، بلڈنگوں میں پیسہ لگایا، جائیدادوں میں پیسہ لگایا، جس کی وجہ سے آج ہم مار کھاتے پھر رہے ہیں، مار کھاتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی تعلیم پر زور دو، اور جو میں نے پہلی بات کہی، حیا کا دامن مضبوطی سے تھام لو، بے حیائی کا مظاہرہ مت کرو، اپنی بچیوں کو آوارہ مت کرو، آوارہ مت کرو، حیا کا درس دو انہیں، حیا کا سبق سکھاؤ انہیں۔ آج بھی جو جوان ذرا بھی دیندار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی دیندار بچی ہو، باحیا بچی ہو، وہ مجھے بتاؤ، ہم اس سے شادی کریں گے۔ کہاں سے لائیں؟ کہاں سے تلاش کریں؟ کہاں سے تلاش کریں؟
کہ بچیاں تو کیا ہے آوارہ ہو چکی، پردے کو انہوں نے نوچ کر کے پھینک دیا، بے پردگی میں وہ سکون محسوس کر رہی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ بے سکونی کہیں نہیں ہو سکتی۔ اگر بچی ہماری دیندار ہے، حیادار ہے، تو انشاءاللہ اس کے رشتے میں کبھی پریشانی نہیں آ سکتی، کبھی مشکل نہیں آ سکتی۔ تو اپنے گھروں میں دینی ماحول، دینی فضا، علمی فضا قائم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہماری مائیں بہنیں کبھی یاد کر لیا کریں رابعہ بصریہ کو بھی، یہ وہ عورت ہے کہ عورت ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی خوبی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت میں 4 خوبی دیکھی جاتی ہے: خاندان اچھا ہو، مالدار ہو، خوبصورت ہو، نسل بڑے اس سے، ہماری اولاد ہو، یہ 4 خوبیاں دیکھی جاتی ہیں۔ رابعہ بصریہ جو تھی یہ بانجھ تھی، ان سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ رابعہ بصریہ بانجھی تھی، اس لیے مال ان کے پاس نہیں تھا، کالی کلوٹی تھی، خوبصورتی نہیں تھی، اور بانجھی تھی تو حسب نسب بھی کوئی اچھا نہیں تھا۔ عورت ہونے کے اعتبار سے کوئی خوبی نہیں، لیکن حسن بصری ان کے شوہر کے انتقال کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، خود دروازے پہ گئے رابعہ بصریہ کے، نکاح کا پیغام لے کر کے۔ وہ حسن بصری جن سے شہزادیاں نکاح کرنے کو تیار تھی، وہ پیغام لے کر گئے کہ رابعہ ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ رابعہ بصریہ نے کہا حسن میرے چند سوال ہیں، ان کا جواب اگر تم دے دو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ کیا سوال ہے؟ کہ پہلا سوال میرا یہ ہے حسن یہ بتاؤ میری موت ایمان پر آئے گی کہ کفر پہ؟ اس کا جواب کون دے؟ حسن بصری خاموش کہ رابعہ تیرے اس سوال کا میرے پاس جواب نہیں۔ دوسرا سوال کیا حسن قبر میں جب انسان پہنچے گا تو منکر نکیر آ کر کے 3 سوال کریں گے، تمہارا رب کون، دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجھ سے جواب بن سکے گا کہ نہیں؟ حسن بصری خاموش، رابعہ میرے پاس اس کا جواب نہیں۔ تیسرا سوال کیا حسن قیامت کے دن وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اعمال نامے بکھیر دیے جائیں گے، ہوا میں اڑائے جائیں گے، کسی کے بائیں ہاتھ میں، کسی کے دائیں ہاتھ میں، جس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ کامیاب، بائیں ہاتھ میں آئے گا ناکام، میرے کس ہاتھ میں آئے گا؟ حسن بصری خاموش، میرے پاس جواب نہیں۔ کہا حسن اس کے بعد اعمال نامے تلیں گے، کسی کی نیکی کا پلڑا جھکے گا، کسی کی بدی کا پلڑا جھکے گا۔ اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ حسن مجھے بتاؤ میری نیکی کا پلڑا جھکے گا کہ بدی کا پلڑا جھکے گا؟ حسن بصری کہنے لگے رابعہ مجھے نہیں معلوم۔ کہا حسن آخری سوال، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر ایک کو اس صراط سے گزرنا ہوگا، اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ لیکن گزرنے والوں میں بعض وہ ہوں گے جو پلک جھپکتے گزر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، بعض اونٹ کی رفتار سے، بعض پیدل کی رفتار سے، بعض گھسٹ کر جنت میں پہنچیں گے، اور بہت بڑا مجمع وہ ہوگا جو کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا۔ حسن میرا شمار کن میں ہوگا؟ میں پار ہو سکوں گی یا گر جاؤں گی جہنم میں؟ حسن بصری رونے لگے، رابعہ تیرے کسی سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہے، کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا حسن جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرے سامنے موت کی گھاٹی، قبر کی گھاٹی، حساب کی گھاٹی، صراط کی گھاٹی ہے، ان گھاٹیوں کی تیاری کرنا ہے، ان سے جب پار ہو جاؤں تو سوچوں گی اب مجھے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عورت ساتھ ہے، یہ بھی ایک عورت ساتھ ہے کہ جب رات آتی تھی مصلے پہ کھڑی ہوتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ اللہم غارت النجوم وہدات العیون وانت حی قیوم لا تاخذک سنة ولا نوم غلقت الملوک ابوابها۔ اللہ
सितारे छटक गए, लोग सो गए, बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। मौला तेरा दरवाजा खुला हुआ है, तेरी बंदी तेरे सामने खड़ी है। फिर उसके बाद हाथ बांधती, कभी पूरी रात क़याम में, कभी रुकू में, कभी सजदे में, कभी मुनाजात में, कभी तिलावत में, पूरी रात उनकी यूं ही गुजरा करती थी। वो भी एक औरत ज़ात थी। इनकी तारीखें भी पढ़ लिया करो, इनकी जिंदगियां भी पढ़ लिया करो कि राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के सामने एक मर्तबा भुना हुआ मुर्गा लाया गया, पेश किया, किसी ने मुर्गा खाए, मुर्गे को पकड़ा और रोना शुरू कर दिया। किसी ने कहा क्यों रो रही, क्यों रो रही? कहने लगी ये मुर्गा मुझसे अच्छा है, मुर्गा मुझसे अच्छा है। कहा कैसे? कि इसको पहले ज़िबा किया गया, फिर आग में इसको भूना गया है। राबिया का अमल अगर बिगड़ा, अल्लाह मुझे जहन्नम में यूं ही जिंदा डाल देगा, मैं भूनती रहूंगी। अगर मेरा अमल बिगड़ गया है तो मैं इस मुर्गे से भी बदतर हूं। उनको रोना आता था इन अहवाल को देख करके, अहवाल को देख करके। हसन बसरी रोते थे, रोते रहते उनकी यहाँ पर गाल में 2 नालियां बन गई थी। इतना रोए, एक मरता इतना रोए कि छत पर बैठे थे और नाले से आंसू नीचे गिरने लगे। एक मरता रोए, इतना रोए कि पानी की तरह एक जगह भर गई और 2-4 दिन के बाद वहां से घास उगने लगी। कितना खौफ था अल्लाह का। आज जब बेखौफी का आलम है तो औरतें आवारा हैं, मर्द जो हैं वो बेगैरत हो चुके हैं, उनको भी किसी तरह की फिक्र नहीं है। अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करो, अपने दिलों के अंदर आखिरत का खौफ पैदा करो तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार होगा, बेड़ा पार होगा। वरना ये आवारगी, ये बेहयाई, ये हमारी बेदीनी हमें ले डूबेगी। दुश्मन जिस तरीके से हमारे सरों पर सवार है, उनकी स्कीमें और उनकी प्लानिंगें और उनकी तदबीरें जो हो रही हैं हमारे खिलाफ, बहुत सी हमें मालूम है, बहुत सी नहीं मालूम है। हमारे पास रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारने लगो। अल्लाह तमाम की तमाम स्कीमों और प्लानिंगों को इंशाअल्लाह ज़ेरो फेल कर देगा। करोगे भाई, बचोगे बेहयाई से। आज घर में तय करके जाओ, अपने घर से किसी खातून को बेपर्दा नहीं निकलने दो। चाहे वो जलसे में जाए, चाहे वो शादी में जाए, चाहे ससुराल जाए, चाहे ननिहाल जाए, चाहे ददिहाल जाए, कहीं भी जाए, लेकिन पर्दे के साथ जाएगी, बेपर्दा नहीं जाएगी। ये आपकी गैरत का मसला है। और अगर बेपर्दा जा रही है तो आप पर सवाल खड़ा होगा कि आप बेगैरत हैं। अल्लाह हमें बागैरत बनाए, बेगैरत ना बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।